لیکن آج کی آیات کچھ منفرد انداز میں ہمیں کچھ باتیں سکھا رہی ہیں، خاص طور پر ایک بات کہ جو تمام انبیاء اپنے اپنے زمانے میں اپنے امتوں کو اپنے لوگوں کو سکھاتے ہیں، جس سے انسانی زندگی سنورتی ہے، بہتر ہوتی ہے، اس کی نگرانی خود بخود ایک خود کار طریقے سے ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس میں کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بھی کئی راز بتائے گئے جو اب حقیقت کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کیجیے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی تو اس وقت تو کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ماچس کی ڈبیا بھی بنائی جاتی ہے اور یہ بھی کوئی چیز ہے کہ لوگ اپنی جیب میں آگ بھر کے جا رہے ہوں اور جہاں چاہیں اس کو جلا سکتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے میں نے یہ ساری گفتگو محض آپ کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے جو تھوڑا بہت پڑھا ہے اس میں توجہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے، توجہ ہی سب سے بڑی انرجی ہے، جس سے اعمال قبول ہوتے ہیں یا جس کے نہ ہونے کی وجہ سے اعمال نامقبول ہوتے ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کسی مجلس میں نے آقا رحمت علیہ السلام کی یہ بات آپ سے ذکر کی تھی کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے اور اپنی توجہ اس کی طرف پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کی طرف کر دیتا ہے۔ جب تک اس کی توجہ رہتی ہے اللہ کا چہرہ بھی اسی کی طرف رہتا ہے۔ توجہ ہٹ جائے تو پھر چاہے کوئی شخص دیوار کعبہ کے ساتھ کیوں نہ لگا ہو، اللہ کا چہرہ اس کی طرف نہیں ہوتا۔ ہر چیز توجہ سے ہے اور چہرہ بھی اسی توجہ کے لفظ میں موجود ہے۔ عربی زبان میں توجہ کا مطلب ہی چہرہ کسی کی طرف کرنا، اس کا یہ معنی ہے۔ اور انسان کا اصل چہرہ اس کا یہ ظاہری چہرہ نہیں ہے جس پر آنکھیں، ناک اور ہونٹ موجود ہیں۔ اصل چہرہ اس کے دل کے اندر موجود ہے، جس سے توجہ کسی شخص کی طرف یا کسی ہستی کی طرف جاتی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو، جس میں پہلے دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان کے ساتھ الزمناہ، ہم نے چپکا رکھا ہے، لازمی کر رکھا ہے، جوڑ رکھا ہے۔ یہ لفظ لازم سے بنا ہے اور اسی لفظ سے لازمی کا لفظ ہم اپنے تعلیمی میدان میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ 10 سبجیکٹس ہیں، ان میں سے یہ 5 لازمی ہیں، کمپلسری ہیں، جن کے بغیر تم یہ مرحلہ طے نہیں کر سکتے۔ جب کوئی شخص کسی ادارے میں ملازمت اختیار کرتا ہے تو ملازمت اور ملازم کا لفظ بھی اسی سے بنایا گیا ہے کہ وہ اس ادارے کے ساتھ، اس کام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اس سے الگ نہیں ہوگا۔ جب تک اس کا کانٹریکٹ ہے وہ اس کے ساتھ جڑا رہے گا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر انسان کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، نتھی کر دیا ہے۔ طائرہ فی عنقہ، طائر کا لفظ ہم عام طور پر تو پرندے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ہر اڑنے والی چیز کو طائر کہا جا سکتا ہے۔ کوئی ذرہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو وہ بھی طائر ہے، کسی پودے کا پتا اڑ رہا ہے تو وہ بھی طائر ہے۔ آپ کے ریموٹ کنٹرول سے کچھ ویوز نکل رہی ہیں جس سے کوئی مشین آن ہو جاتی ہے یا آف ہو جاتی ہے تو اس کی وہ ویوز بھی طائر ہے۔ وہ آپ کو نظر آئے یا نہ نظر آئے، لیکن آپ اس کے ایکشن کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ریموٹ کے اندر سے کوئی چیز نکلی ہے جس کی بنا پر یہ مشین آن ہو گئی ہے اور یہ مشین آف ہو گئی ہے۔ اس کو انسان نے صدیوں کے بعد تلاش کیا، جبکہ اس کی ایجاد اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بناتے ہوئے ہی کر دیا تھا۔
یعنی وہ اڑنے والی چیزیں جس سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، ہم نے محض ایک زمانے تک اڑتے ہوئے پرندوں کو، پھر ایک زمانے کے بعد اڑتے ہوئے جہازوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ اڑ رہے ہیں، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ میرے ہاتھوں میں سے بھی کچھ ایسی ویوز اور کچھ ایسی شعائیں نکل رہی ہیں جو مسلسل اڑ رہی ہیں، میرے چہرے سے، میرے جسم کے ایک ایک انگ سے، اور میری آنکھوں کی معمولی حرکت سے۔ ہاتھوں کا لمس تو بہت بڑی بات ہے، بغیر لمس کے محض اشارہ کریں تو ہم آج کی دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، اور اب تو ہمارے بچے یہ تماشا دکھاتے رہتے ہیں، موبائل کھولتے ہیں اور اپنے چہرے کے سامنے لاتے ہیں، موبائل آن ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں دیکھو یہ موبائل اس قابل ہو چکا ہے، یہ میرا چہرہ اور اس میں سے جو ویوز نکل رہی ہیں، جو ذرے اڑ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کتنے باریک ہیں، لیکن اس موبائل نے اسے کیچ کر لیا ہے۔ سامعین گرامی، یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب سے انسان بنایا گیا، اور یقیناً جناب آدم سے بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے ساتھ کچھ ایسا سسٹم بنا دیا تھا، ایک ایسی ٹیکنالوجی اپنی طرف سے ایجاد کر دی تھی کہ وہ آدمی اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالے، اپنے ہاتھ پاؤں سے کوئی کام کرے، یا اپنے دل دماغ میں کوئی خیال لے کے آئے، ایک غیر مرئی اندیکھی طاقت کے ذریعے سے وہ باتیں، وہ کام، وہ خیالات، وہ انسان کے جسم میں ایک ایسے مقام پر چپک جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ زندگی بھر عمل چلتا رہتا ہے۔ جب سے میں نے شعور کی آنکھ کھولی ہے تو میرے ساتھ یہ خودکار مشین اور خودکار نظام اللہ رب العزت کی طرف سے لگا دیا ہے۔ میں کسی بھی تنہائی میں، کسی بھی مجلس میں کوئی لفظ کہوں یا کوئی لفظ سوچوں، اب آپ جتنے بھی احباب یہاں اس مجلس میں بیٹھے ہیں میری آواز تو سن رہے ہیں، لیکن میں آپ کے دماغوں میں چلنے والی آواز نہیں سن سکتا، لیکن آپ کا جسم سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا خودکار نظام وہ آپ کے دماغوں کے خیالات کو، آپ کے ارادوں کو، اور اس سے وابستہ میرے اور آپ کے اعمال کو باقاعدہ جمع کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، اور وہ اتنا بہترین انداز میں ریکارڈ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ابھی تو نظر نہیں آ رہا کہ تم نے جو کیا اور کہا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ ہم اسے تمہارے جسم میں سے نکالیں گے۔ وہ مشین کہاں پڑی ہوئی ہے ہمیں نہیں اندازہ، لیکن یہ میرے جسم کے انتہائی قریب، جیسے میری گردن، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عنق کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ انسانی جسم میں قریب ترین عضو کو بیان کرنے کے لیے کہ میرا ہاتھ تمہاری گردن پہ ہے، میں تمہاری گردن کو پکڑ سکتا ہوں، یعنی میں انتہائی قریب ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں اور آپ کے جسم میں یعنی وہ آلہ کہاں رکھا ہوا ہے کہ جو میری پوری زندگی کے اعمال کو، باتوں کو، خیالات کو جمع کر رہا ہے، اور یہ جمع شدہ پورا ریکارڈ مکمل صحیح ترین حالت میں اچانک قیامت کے روز نکالا جائے گا۔ کیسے نکالا جائے گا اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی، فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم اس ریکارڈ کو قیامت کے روز نکالیں گے، کتاباً، ایک کتاب کی شکل میں، یعنی اچانک انسان کے جسم میں سے ایک کتاب برآمد ہوگی اور اس کے سامنے کھل جائے گی، یلقاہ منشورا، وہ اسے کھلا ہوا پائے گا، کھلا ہوا پائے گا۔ آپ اس کی منظر کشی ذرا اپنے ذہنوں میں، تصور میں لے کے آئے کہ قیامت کے روز میں کھڑا ہوں اور اچانک میرے جسم سے ایک کتاب نکلی اور میرے سامنے کھل گئی، اور وہ کتاب کسی فرشتے نے نہیں لکھی،
اگرچہ فرشتے بھی اپنے انداز میں کتابیں لکھ رہے ہیں، لیکن یہ کتاب میں خود لکھ رہا ہوں، تصویروں کے ساتھ، شہادات کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، پوری فلم میں خود بنا کے اس میں محفوظ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نخرج لہ یوم القیامۃ، ہم قیامت کے روز اس کو نکالیں گے، یلقاہ منشورا، اسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ جب وہ کتاب اس کے سامنے آ جائے گی تو وہ جس کے سامنے آئے گی ان میں علماء بھی ہوں گے، فقہاء بھی ہوں گے، دانشور بھی ہوں گے، ان پڑھ قسم کے افراد بھی ہوں گے، کھیتوں میں کسان کام کرنے والے وہ بھی ہوں گے، پتھر روڑے اٹھانے والے مزدور بھی ہوں گے، ہر قسم کا بندہ جس نے دنیا میں کوئی لفظ پڑھنا سیکھا یا نہیں سیکھا، لیکن اب وہ میدان حشر میں ایک ایسی شکل میں آئے گا کہ ہر ان پڑھ آدمی پڑھا لکھا ہو جائے گا۔ اس نے کتاب خود لکھی، اب اس سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ملے گا، اقرأ کتابک۔ بہت سمپل لفظ ہے، اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب، اور ہر بندہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا، کوئی عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ جناب مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اسے پڑھنے کی قدرت اور قوت عطا فرما دیں گے۔ اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا حساب کرنے کے لیے اور تیرا حساب لینے کے لیے تو یہ تیری کتاب ہی کافی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اسی انداز میں بنتا ہے کہ تیرا حساب لینے کے لیے تو تیری یہ کتاب ہی کافی ہے، مجھے دیگر گواہوں کی اور دیگر شہادتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیری اپنی کتاب ہی کافی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے شہادتوں کا بندوبست بھی کر رکھا ہے، لیکن فرمایا کہ کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیری اپنی یہ تیار شدہ کتاب تیرے حساب کے لیے کافی ہے۔ اتنی واضح آیت سمجھنے اور جاننے کے بعد اگر کوئی شخص اس وہم میں مبتلا ہے کہ میں جو کروں گا وہ چھپا لوں گا، میں جو کہوں گا اس پہ انکار کر دوں گا، اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور میں تو بھاگ کے کسی دوسرے ملک میں چلے جاؤں گا، اور میں تو کسی جلسے عام میں چھپ جاؤں گا، اور میں تو اپنا ریکارڈ جلا دوں گا، اور میں تو اپنے گواہوں کو قتل کروا دوں گا، اور میں تو اپنے ججوں کو خرید لوں گا، یہ ساری غلط فہمیاں اس انسان کے دماغ میں ہیں جس انسان کے سر میں اور اس کے دل پر خناس نے قبضہ جما رکھا ہے۔ خناس اسے مختلف قسم کے وسوسوں میں اور خیالات میں مبتلا رکھتا ہے، اور وہ سمجھاتا رہتا ہے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، سمجھاتا رہتا ہے کہ تمہیں کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، تمہارے خلاف تو مقدمہ بھی دائر نہیں ہو سکتا، FIR بھی درج نہیں ہو سکتی، تم پریشان کس لیے ہو؟ خناس مختلف سروں کے اندر مختلف قسم کے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے۔ علماء کو کہتا ہے تم تو اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی صاحب، تم تو بس سیدھا جنت ہی میں جاؤ گے، مرو گے اور سیدھے جنت کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ گے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے حضرات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام ایک اپنے انداز میں بنا رکھا ہے۔ جس نے اپنا نظام بنایا ہے وہ اپنے نظام کا مالک اور خود مختار مالک ہے، وہ اس کا سلطان اور بادشاہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آج تیری یہ کتاب کافی ہے تیرے لیے۔ من اہتدی فانما یہتدی بنفسہ، یہ بات میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ہم اگر اللہ کی کوئی بات سیکھ رہے ہیں، اگر ہدایت طلب کرنے کے لیے کسی مجلس میں آئے ہیں اور اس کی خواہش کرتے ہوئے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو نہ میرا آپ پر احسان ہے، نہ آپ کا مجھ پر احسان ہے، نہ ہمارا اللہ پر احسان ہے۔ اللہ نے بالکل دو ٹوک انداز میں یہ بات کہہ دی، من اہتدی فانما یہتدی بنفسہ، جس نے ہدایت پائی اپنے لیے پائی، کیونکہ اسی میں اسی کا بھلا ہے، کسی اور پر کوئی احسان نہیں ہے۔
वमन दल्ल फइन्नमा यदिल्लु अलैहा, जो गुमराह हुआ उसकी गुमराही का वबाल भी उसी को बर्दाश्त करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं गुमराह हूँ, गलत रास्तों पर चलता रहूं और अपने गुनाहों का बोझ किसी और के हवाले कर दूंगा और कहूंगा कि फलां ने मुझे बहकाया था, फलां ने मुझे रास्ते से भटकाया था, जैसे दुनिया में कर रहे हैं हम लोग। सभी लोग ऐसा ही किसी ना किसी अंदाज में कभी ना कभी कम या ज्यादा कर ही रहे हैं। अपनी गलतियां दूसरों के सर पे डाल देना, अपने गुनाह दूसरों के हिस्से में लिख देना, अपनी खराबियां दूसरों पर इल्जाम की शक्ल में मुंतकिल कर देना और फिर मुतमईन हो जाना कि हम तो बच गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा नहीं है। इसलिए फरमाया कि जो गुमराह हुआ उसकी गुमराही भी उसी के जिम्मे और जो हिदायत के रास्ते पर चला उसका फायदा भी उसी को मिलेगा। इसलिए जो शख्स भी आया है अपने भले के लिए आया है और जो शख्स भी अल्लाह की बात को सुनकर दिलो जान से कबूल कर लेगा तो अपने साथ ही एहसान करेगा, अपनी ही दुनिया और आखिरत को संवारने का एहतमाम कर रहा होगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, ताकि बात किसी शक में ना रहे। अल्लाह ने इसी बात को, पहली वाली बात को एक दूसरे पैराए में दोहरा दिया, दोबारा बयान किया और फरमाया कि देखो कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। मेरे गुनाहों का बोझ मुझे उठाना है, आपकी गलतियों का बोझ आपको उठाना है और उठाना ज़रूर है, क्योंकि अल्लाह ताला की मशीयत और उसका निज़ाम और उसका कानून ऐसा ही बनाया उसने। और इस बात को भी खोल कर बयान कर दिया गया उन तमाम मजहबी पेशवाओं के लिए, सियासी लीडर्स के लिए और इदारों के सरबराहों के लिए और जितने भी दीगर अफराद अपना अपना तारुफ रखते हैं कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। हर एक को अपना बोझ खुद उठाना है, खुद उठाना है। हमारी दुनिया में आज भी और पहले जमानों में भी ऐसा होता रहा कि बहुत सारे मजहबी पेशवाओं ने अपने लोगों को गुमराह किया, बहकाया, उनसे चंद पैसे वसूल करने के लिए, थोड़ी सी इज्जत वसूल करने के लिए, थोड़ा सा खाना वसूल करने के लिए भी यहाँ तक मजहबी उलमा ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे कायद हैं, हम तुम्हारे मुर्शिद हैं, हम तुम्हारे पीर साहब हैं, हम तुम्हारे बाबा जी हैं, जो मर्जी करो हम तुम्हें बचा लेंगे। या फिर अपने किसी बुजुर्ग का हवाला देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। सामीन गिरामी, अल्लाह की किताब में इस मसले को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि क़यामत के रोज को शिफात नहीं करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो बंदा जिसका जी चाहेगा अल्लाह के दरबार में अल्लाह को धोखा देना शुरू कर देगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। किसी की मजाल नहीं है कि अल्लाह के हुजूर खड़े होने की जुर्रत कर सके। सूरह नबा पढ़ के देखिए, दीगर आयात पढ़ के देखिए, जिब्रील अमीन जैसे अजीम और मर्तबत फरिश्ते बिल्कुल दम साधे खड़े होंगे वहां पर। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आयात में फरमाया कि किसी को बोलने की जुर्रत नहीं होगी। वही लम्हे आएगा जिसे अल्लाह की तरफ से इज़्न मिलेगा, इजाजत मिलेगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि इजाजत मिलेगी तो वो हमारी कौमी असम्बली की तरह जो चाहे उसे बोलना शुरू कर। अल्लाह ने ये भी जिक्र कर दिया कि हम जिसे चाहेंगे वही बोलेगा और वो वही बोलेगा जो हम चाहते हैं, अपनी मर्जी से बोल भी नहीं सकेगा। इजाजत के बाद भी उसके लफ्ज वो नहीं होंगे जो उसका मन चाहेगा, उसके लफ्ज वो होंगे जो हमारा दिल चाहेगा। इसलिए वो सच बोल सकेगा, झूठ बोल भी नहीं सकेगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। इस आयत की वजाहत में 2-3 बातें छोटी छोटी सी और भी समझ लें तो मुमकिन है कुछ मसाइल हल हो जाए, क्योंकि बाज़ अहादीस में कुछ ऐसी बातें दर्ज हैं, मौजूद हैं, जिसको समझने में कुछ गलतफहमियां लोगों के अंदर डाल दी गई या बन गई खुद ब खुद। हमने कई बार ये सुना, अहादीस के इसका जिक्र मौजूद है
کسی کے ہاں کوئی میت ہے اور کوئی شخص بلند آواز میں رو رہا ہے تو فوراً یہ جملہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بزرگ کہہ دیتا ہے کہ بھائی مت رو بلند آواز میں، اس سے مردے کو سزا ملے گی اور مردے کو گناہ ہوگا۔ تو پہلا اصول یہ سمجھ لیجیے کہ میرے کسی عمل سے کسی دوسرے کو سزا نہیں ملے گی اور کسی دوسرے کے کسی عمل سے مجھے سزا نہیں ملے گی۔ ہاں، اگر میرا عمل یا میرا کوئی حصہ اس میں شامل ہے تو پھر مجھے سزا ہو سکتی ہے۔ مثلا اللہ کے نیک بندوں نے، مفسرین نے یہ لکھا کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ کی باتیں سکھائے، اسلام کی تعلیمات پہنچائے، انہیں بنیادی اخلاقیات سکھائے۔ اگر والدین اپنے بچوں کو یہ اچھی باتیں نہیں سکھاتے اور بچے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان کے غلط کاموں کی سزا والدین کو ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ والدین کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کا پیغام جو ان تک پہنچا تھا وہ اپنی اگلی نسل تک پہنچا۔ اگر انہوں نے کوئی کوتاہی کی ہے تو اس کوتاہی میں وہ شریک ہے۔ جیسے احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ کسی شخص نے اگر کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی تو جب تک وہ اچھا کام جاری رہے گا اس کے اجر میں وہ شریک رہے گا، اور جب کسی شخص نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی تو جب تک وہ برا کام جاری رہے گا اس کی برائی کی سزا بھی اس کو ملتی رہے گی۔ اور اس کی بنیاد پر یہ ایک دلیل پیش کی جاتی ہے، حدیث میں ذکر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان قتل کیے جائیں گے تو قتل کا جو گناہ ہے اس میں قابیل شریک رہے گا، کیونکہ اس زمین پر سب سے پہلا قتل اس نے کیا، گناہ کی بنیاد اس نے ڈالی تھی۔ اس اعتبار سے جو میری ذمہ داری ہے مجھے اس کے بارے میں کانشیس رہنا چاہیے، جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں آپ کو کانشیس رہنا چاہیے۔ جو آپ کے زیر اثر لوگ کام کر رہے ہیں، جو آپ کے گھر کے افراد ہیں، جو آپ کے شاگرد ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری اللہ اس کے رسول نے لگا رکھی ہے کہ تم نے ہماری باتیں ان تک پہنچانی ہے۔ آپ نے پہنچا دی، اس کے باوجود وہ عمل نہیں کر رہا تو پھر آپ بری ذمہ ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پہنچانے میں کوتاہی کی، اللہ کی وہ بات ان تک نہیں منتقل کی، بس دیکھتے رہے اور کہتے رہے کہ خود بخود سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تو پھر یہ ایک طرح کا جرم ہے، اور اس جرم کی بنیاد پر کوئی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ لیکن یہ جان لیجیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں یہ بات فرمائی کہ قیامت کے روز جہنم میں ایک گروہ کو ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد جب دوسرا گروہ اس میں آئے گا تو پہلا گروہ اس دوسرے گروہ پر الزام لگا دے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم ان کے پیچھے چل کے غلط راستوں پہ چلے تھے، اے اللہ ان لوگوں کو دو گنا عذاب دے دے، دوہرا عذاب دے دے۔ اور پہلا گروہ یہ کہے گا کہ جناب ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا، یہ خود ہی گمراہی میں مبتلا تھے، ہمیں دگنا عذاب مت دے۔ اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم دونوں کے لیے دو گنا عذاب ہے، دوہرا عذاب لو، جس نے مبتلا کیا وہ اور جو مبتلا ہوا وہ۔ کیونکہ جو مبتلا ہوا اللہ نے اسے عقل، شعور، اختیار دے رکھا تھا، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے عقل استعمال کیوں نہیں کی، تم نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیوں کیا، تو دونوں کو سزا ملے گی۔ اور میں آپ کی مجلس میں کئی بار یہ جملہ بتلا چکا ہوں کہ ہمارا میڈیا دن رات یہی کام کر رہا ہے جو جہنم میں جا کے مجرمین نے کرنا ہے۔ دنیا میں ہمارا میڈیا یہی کر رہا ہے، ایک گروپ آتا ہے اور وہ الزام دوسروں پر لگا دیتا ہے اور بالکل مطمئن ہو کے نکلتا ہے کہ میں تو بڑی ذمہ ہو گیا اور میں نے تو اپنا مقدمہ جیت لیا،
اور وہ چیختا رہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، یہ اسی کا کیا دھرا ہے۔ دنیا میں وہ لوگ جو جہنم کی پریکٹس کر رہے ہیں کیسے نادان ہیں، کیسے بد نصیب ہیں کہ قرآن واضح بیان کر رہا ہے کہ جو تم کرو گے اس کے ذمہ دار تم ہی ہوگے۔ اپنے ذمہ داریوں کا بوجھ دوسروں پر ڈال کر بڑے ذمہ نہیں ہو سکتے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اس کے بعد ایک اور بڑی شاندار اور جاندار بات آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اے لوگو، ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرتے جب تک کہ ہم اس میں کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی وضاحت ہے، اس کے عادل ہونے اور رحیم ہونے کی ایک علامت ہے کہ جن قوموں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا اللہ انہیں سزا نہیں دے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، کیونکہ یہ عدل کے خلاف ہے کہ ایک چیز کا مجھے پتہ نہیں اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں اور مجھے کوئی موقع بھی نہیں ملا اور اس کے بارے میں میرا رب مجھ سے پوچھنا شروع کر دے۔ یہ اس کے عدل کے خلاف ہے، اور اس کا یہ نظام شریعت کا بھی ایک بنیادی حصہ ہے۔ اسی وجہ سے کسی بچے سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آقا رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی بچے دنیا میں وفات پا گئے وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، چاہے وہ کسی یہودی کا بچہ ہو، کسی ہندو کا بچہ ہو، کسی عیسائی کا بچہ ہو، کیونکہ ہر بچہ دنیا میں مسلمان پیدا ہوا ہے۔ اس کا معاشرہ، اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے آس پاس کے لوگ اس بچے کو یہودی، عیسائی، ہندو یا کوئی اور مذہب میں ڈالتے ہیں، لیکن اگر وہ بچہ ہی ہے تو یہ بچے قیامت کے بعد جنت میں اس طرح پھریں گے جیسے سورہ رحمان میں بیان کیا گیا کہ تم جنت میں ان بچوں کو دیکھو گے کہ جو مشروبات تقسیم کر رہے ہوں گے اور وہ ایسے چل پھر رہے ہوں گے جیسے سچے موتی، صاف ستھرے چمکدار قسم کے موتی ہیں جو جنت میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ کیوں سزا نہیں دی جا رہی؟ عدل کا تقاضا یہی ہے۔ کسی مجنون کو سزا نہیں ملے گی۔ شریعت کا حکم ہے اس لیے کہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، عقل کام نہیں کر رہی، تو ہمارا رب جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جسے رب کہتے ہیں، وہ عادل ہے، مکمل عادل، مہربان ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے سویا ہوا فرد، اگر سوتے ہوئے اس نے کوئی ایسی غلطی کر دی تو سونے کی حالت میں اس سے کی جانے والی یا ہو جانے والی غلطی جو ہے اس کی سزا اسے نہیں ملے گی، کیونکہ لاشعوری والی کیفیت میں اس نے وہ حرکت کی۔ تو بالکل اسی طریقے سے دنیا کے وہ تمام لوگ جن کے بارے میں ہمارے آج کے نوجوان اکثر سوال کرتے رہتے ہیں کہ جناب جن تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ان کا کیا حال ہوگا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جس اللہ کو میں نے رب مانا ہے اس رب نے اپنا تعارف یہ کروایا ہے کہ وہ ظالم نہیں ہے، وہ عادل ہے۔ بس مجھے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ہاں مجھے اپنے لیے پریشان ضرور ہونا چاہیے، آپ کو اپنے لیے پریشان ضرور ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ ہم اتمام حجت کے لیے رسولوں کو پہلے بھیجتے ہیں، وہ اللہ کی باتیں بہت بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کے باوجود اگر لوگ اس رسول کی بات نہ مانیں تو پھر ہم سزا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے سابقہ تمام انبیاء جا چکے، ان کی قومیں بھی جا چکی، کیا آج کی دنیا میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پھر چلے گئے؟ ایک خاص زاویے میں، ایک خاص نقطہ نظر سے، ایک خاص کیفیت میں تو وہ چلے گئے، لیکن حقیقت میں جب سے اللہ کے رسول زمین پر آئے وہ زمین پر موجود ہیں، اپنے پیغام کے ساتھ اور اپنے جسد اطہر کے ساتھ، اپنے جسم مبارک کے ساتھ۔
اللہ کے رسول موجود ہیں جب تک اللہ کی کتاب زمین پر موجود ہے، جب تک اللہ کی شریعت زمین پر موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے اب اگر سزا ملے گی کسی فرد کو، کسی گروہ کو، کسی جماعت کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی شکل میں اسے سزا ملے گی، لیکن قوم موسیٰ کی طرح کوئی عذاب نہیں آئے گا، قوم لوط کی طرح عذاب نہیں آئے گا، جزوی اس عذاب کے جزوی حصے آتے رہیں گے، اس لیے کہ جہاں مخالفت اور نافرمانی بڑھنا شروع ہو جائے گی تو پھر بالآخر اس کی سزا کسی نہ کسی کیفیت میں بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ سامعین گرامی، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، اگرچہ آیات کا تسلسل آگے بھی چل رہا ہے۔ اب یہاں پر دو باتوں کو تازہ کر لیجیے۔ ایک تو یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تک رسول نہیں آتا ہم سزا نہیں دیتے، اور ہم نے یہ جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر اپنے پیغام کے حوالے سے زمین پر موجود ہیں، اور اللہ نے اپنی کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کی گواہیاں تلاش کرنا چاہیں تو اس قدر زیادہ ہے کہ آدمی اس کو بیان کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، مشکل ہے اسے۔ جو بھی وہ فگرز بیان کرے گا نسبتاً کم ہی ہوں گے، لیکن مجھے چند روز پہلے سننے کا اتفاق ہوا کہ کئی کروڑ انسان اس وقت بھی دنیا میں قرآن مجید کے حافظ ہیں، حافظ کئی کروڑ، لاکھوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ تو اللہ کا پیغام، ناظرہ پڑھنے والے تو بہت زیادہ ہیں، حافظ قرآن، تو اللہ کی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کلمات کی شکل میں جو آپ کی زبان سے نکلے، اللہ کا پیغام جو آپ نے پہنچایا، تو رسول موجود ہے۔ ہاں، اب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھٹکے لگتے رہیں گے، جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ سزاؤں کا اہتمام ہوتا رہے گا۔ یہ سزائیں بیدار کرنے کے لیے ہے۔ میں بھی جانتا ہوں، اس پر کئی بار عمل ہو چکا، میرے والدین مجھ پر عمل کرتے رہے، ہم اپنے بچوں پر کرتے رہے، آپ بھی کرتے رہے اور کر رہے۔ فجر کی نماز میں یا دیگر بہت سارے کاموں میں کیا یہ تینوں کیفیات ہم نہیں ہر روز یا بعض اوقات دیکھتے کہ آواز لگاتے ہیں، بچے اذان ہو گئی اٹھ جاؤ، بچے نے آواز سنی اور کروٹ بدل کے دوسرے پہلو پہ سو گیا، پھر آپ آواز لگاتے ہیں اور اب آواز کا لہجہ ذرا سخت ہوتا ہے، بچے نے منہ ہاں کی پھر بھی نہیں اٹھا تو پھر ماں باپ تیسرا طریقہ استعمال کرتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ آخری طریقہ بھی استعمال ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد بچے کے پاس گنجائش نہیں رہتی کہ اب بیدار ہونا ہی ہونا ہے۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بالکل ایسا کرتا ہے، ہم نے اس کا مشاہدہ کئی بار کیا ہے۔ آواز لگائی جاتی ہے، اے قوم بیدار ہو جاؤ، اے لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ، اے لوگو اللہ کے رسول کی بات سن لو۔ لوگ نہیں سنتے تو آواز تیز ہو جاتی ہے، نہیں سنتے تو ہلکا سا جھٹکا لگ جاتا ہے، اچانک کوئی آدمی بیمار پڑ جائے، اچانک کسی کاروبار میں نقصان ہو جائے، اچانک کسی کی ملازمت چھن جائے، اچانک کسی کا عزیز فوت ہو جائے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعزیانے ہیں، بیدار کرنے کے تعزیانے۔ اچھا بھلا کام چل رہا تھا، یہ اچانک کورونا کہاں سے آ گیا، یہ ڈینگی کہاں سے آ گیا، یہ اچانک بخار کیسے ہو گیا، اچھا بھلا تو رات کو سویا تھا، صبح اٹھ ہی نہیں رہا۔ تعزیانوں کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھا کر ہی رکھتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب ہر ایک کو لازماً اٹھنا ہی پڑے گا، تو کیا میں اور آپ نالائق بچوں کی طرح اس گھڑی کا انتظار کریں کہ جب کوئی عصا لے کر ڈنڈا اٹھا کے ہمیں بیدار کرے، یا ان سیانے بچوں کی طرح اور اچھے بچوں کی طرح آواز لگے، سنیں اور بیدار ہو جائیں؟
میں اللہ کا احسان مانتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں کہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، یا شاید اگر ہوا بھی ہے تو بہت کم ہوا کہ والد صاحب کی طرف سے فجر کے لیے آواز آئی ہو اور فوراً بستر سے اٹھ کے بالکل تیر کی طرح کھڑے نہ ہو گئے، کیونکہ والد صاحب کا جو انداز تھا وہ اپنا تھا۔ کبھی کبھار جو ابتدائی دور میں جو سفر تھوڑی بہت ہی اگرچہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، اس کا خالص احسان اور توفیق ہے اس کی، کہ ان کی آواز پر دوسری آواز کم ہی لگانے کی نوبت کبھی آئی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ آپ کی اولاد کو اور خود آپ کو اس قابل بنائے۔ میں کبھی کبھار غور کرتا ہوں کہ اس میں میرا کمال نہیں ہے، اس میں میرے دادا اور میرے والد کا اپنا کردار بھی بنیادی ہے، کہ جس میں ہم نے، یعنی میں اپنے دوستوں سے اکثر ذکر کرتا ہوں کہ جب سے میری آنکھ، شعور کی آنکھ کھلی ہے، میں نے اپنے والدہ اور اپنے والد کو تہجد کی نماز میں ہمیشہ دیکھا۔ جب سے، یعنی ہمارے بچپن سے پتہ چل جاتا تھا کہ شور ہوا ہے، کوئی برتن آپس میں ٹکرایا ہے، کسی نے لوٹا اٹھایا ہے، کسی نے پانی کے لیے پانی کھولا ہے وضو کے لیے، تو اندازہ تو ہو جاتا تھا اگرچہ ہم سوئے رہتے تھے۔ لیکن یہ جو والدین کی برکتیں ہیں نا، یہ ان کے عمل کی وجہ سے آگے جاتی ہیں، ان کے عمل کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے اللہ کا احسان ہے کہ اب ہم اپنے بچوں کو آواز لگاتے ہیں تو سارے بچے نماز کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آواز لگ گئی اور پھر بھی وہ سوتا رہے، اس کی نماز قضا ہو۔ ہاں کبھی کبھار سال میں ایک آدھ بار ایسا ہو جائے کسی وجہ سے، تو الگ بات ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ دور بیداری کا دور ہے، اور ہر ایک انسان کے ساتھ یہ وابستہ ہے، لیکن میں دوسروں کو بیدار کرنے کے لیے پہلے اپنے اندر بیداری تو پیدا کروں۔ میرا کردار اس قابل نہیں ہوگا تو لوگ بیدار نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قسمت نہیں بدلے گا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہمارے ملک کی قسمت بدلے گی انشاءاللہ، اور اس نے بہت سارے اشارات، بہت سارے لوگوں کو، لیکن کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے قسمت کب بدل دی۔ تو میں اپنے تمام سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کی طرف سے تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ بیداری بھی ہوگی، اس علاقے، ملک نہیں، علاقے کے حالات بھی بدلیں گے۔ علاقے اور ملک میں فرق ہے، ملک کی حدود ہے، علاقے کی حدود نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس علاقے کی قسمت بدلے گا، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا اس وقت بیدار ہوں جب سارا جہان بیدار ہو جائے گا؟ نہیں، ہم نے اب بیدار ہونا ہے تاکہ ان اولین لوگوں میں شامل ہو سکیں جس کے لیے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے بشارتیں ہیں۔ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا تھا، لیکن کیا ابو بکر کے ایمان میں اور ابو سفیان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ فتح مکہ کا انتظار مت کرے، بیدار ہونے کی کوشش ابھی سے کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ جب ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، مثلا چہرہ، تو میں نے یہ لفظ اس وجہ سے بھی استعمال کیا کہ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی تم اپنا رخ کرو گے اللہ کا چہرہ اس طرف ہوگا۔ لیکن جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ، تو اس سے قطعی طور پر یہ مراد نہیں ہوتی کہ اللہ کا چہرہ ہمارے انسانوں کی طرح یا حیوانات کی طرح یا کسی چیز کی طرح کو اس کا کوئی چہرہ ہے۔ اس لیے آپ نے جو لفظ استعمال کیا بالکل درست، لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی نہیں ہے، لیکن چہرے کا لفظ یہاں مجاز کے معنی میں استعمال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کے بارے میں وہی جانتا ہے کہ وہ کس نوعیت کا ہے، کس کیفیت کا ہے۔ البتہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اس کی وضاحت اس انداز میں کی گئی
کہ اللہ نور السماوات والارض، اب نور کا کوئی چہرہ نہیں ہے، اب نور تو چاروں طرف ہی نور ہے، بلب کا چہرہ ہو سکتا ہے لیکن روشنی کا چہرہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم مجاز کے طور پر کچھ لفظ استعمال جب کرتے ہیں تو اس سے کسی مادی چیز سے مشابہت مراد نہیں ہوتی۔ ہاں وہی الفاظ استعمال اگر کر لیں جو اللہ نے یا اس کے رسول نے استعمال کیے تو پھر کوئی حرج نہیں، البتہ ذہن میں مشرکین کی طرح کسی تشبیہ کو بنانے کی۔ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نہیں بلکہ وہ تمام انبیاء جو زمین پر آئے، زمین پر ان کا انتقال ہوا، زمین میں دفن ہوئے، آقا رحمت علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ ان کے جسم اس زمین کے اندر محفوظ ہے، اور اللہ نے زمین کی مٹی پر انبیاء کے جسموں کو نقصان پہنچانا حرام کر دیا۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول کا جسم جہاں ہے وہیں پر ہے۔ تو پہلا حصہ یہ ہے۔ دوسرا حصہ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں دنیا سے چلا گیا اور اس کی مناسبت سے اس کی شریعت، اس کے پیغام، اس کا ذکر ہو رہا ہو، تو اس سے ہمیشہ یہی مراد لی جاتی ہے کہ ان کا پیغام ابھی تک زندہ ہے، یعنی وہ موجود ہیں اپنے پیغام کی وجہ سے، اپنی حیثیت کی وجہ سے، اس پیغام اور شریعت کی وجہ سے۔ تو دوسرے حصے میں ہمیں یقین ہے اور ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام کی صورت میں بھی موجود ہیں، اپنے جسم کی صورت میں وہاں موجود ہیں، اپنے پیغام کی صورت میں پوری دنیا میں موجود ہیں۔ ایک تیسرا حصہ اور بھی ہے جو ذرا نازک ہے لیکن وہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کی کائنات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم سب کا علم، ہماری سائنس، ہماری ٹیکنالوجی، ہماری جتنی بھی علمی ترقی ہے وہ ابھی ایک ذرے کی حالت میں بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت نہ جانے کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اور جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں اور کئی مفسرین نے، علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ دنیا کے کونے گوشے میں جہاں کہیں کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو یہ سلام ہدیے کی شکل میں وہاں پہنچایا جاتا ہے، اور جب وہاں پہنچایا جاتا ہے تو آقا رحمت علیہ السلام نہ صرف اسے سنتے ہیں بلکہ جواب بھی دیتے ہیں۔ سننے کے بارے میں روایات تو مستند ہیں۔ تو اس تیسرے حصے پر بھی غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کو ہم اپنے محدود علم کی بنیاد پر نہ سمجھیں، لیکن ایک احتیاط ایمان کے حوالے سے لازماً ہمارے ساتھ ہمیشہ ہونا چاہیے، اور اس میں کسی غلط فہمی کا ہم شکار نہ ہوں کہ یہ تمام کیفیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بیان کی گئی ہیں، اس میں یہ شائبہ تک بھی نہیں آنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرح ان قدرتوں کے مالک ہو گئے۔ اللہ کی ہستی اپنی ہستی ہے اور ان کا مقام اپنا مقام ہے، کوئی مخلوق خالق کے مقام کے قریب نہیں جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نظام اور اس کی ہستیاں اور اس کی جو قدرت ہیں وہ ناقابل فہم ہے، ہم ابھی نہیں سمجھ پاتے۔ آپ نے دیکھا چند روز پہلے، اور یہ ہر روز ہی ہوتا ہے لیکن چند روز پہلے پوری دنیا میں اچانک ایک شور مچا، پوری دنیا میں بیک وقت۔ کیا شور تھا کہ سعودی عرب نے دنیا کی معروف ترین فٹ بال ٹیم کو شکست دے دی ہے۔ ادھر فٹ بال گول میں داخل ہوا اور پوری دنیا کے لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آواز لگائی۔ یہ طاقت انسان کی، قدرت انسان کی، اور اس کا علم کتنا ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں؟ ذرے سے بھی کم ہے۔ تو مجھے تو یہ اطمینان ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا
کہ میں سلام کا جواب دیتا ہوں یا میں سلام سنتا ہوں یا اللہ کے فرشتے میری طرف سلام پہنچاتے ہیں یا میرا پیغام دنیا میں ہر مقام تک پہنچے گا، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں اللہ کا پیغام نہ پہنچے۔ تو ان تمام کو بنیاد بنا کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس کائنات میں موجود ہے۔ مزید وضاحت کے لیے ایک الگ پورا پروگرام ہو جائے گا، کیونکہ میں تو اس آیت کے قریب بھی ابھی نہیں پہنچا جہاں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میں رب العالمین ہوں اور میرا رسول رحمت للعالمین ہے۔ کون وضاحت کر سکتا ہے عالمین کی، اور کون اللہ کی رحمت کی وضاحت کر سکتا ہے؟ اللہ نے جگہ لکھا ہے، اور علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیثیت اور ان کے دیدار کی کیفیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا انہوں نے کہ ان کا دیدار تو یہ ہے کہ رسول اللہ کو اپنے تصور کی آنکھ سے ہر مقام پر دیکھنے کی کوشش کرو۔ اس پر انشاءاللہ اگلے مجلس میں گفتگو ہوگی اور ہم تصور کی آنکھ سے رسول اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہے، تو جہاں بھی عالمین ہے وہاں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ کس حال میں ہمیں پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے اس نے یہ کیوں کہا، تو اس کی تفسیر وہی بتائے گا، قیامت کے روز پتہ چلے گی انشاءاللہ۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو یہ تذکیر خود بخود ہمارے دلوں میں ہوتی رہے گی، اور ہم ان جھوٹے دانشوروں سے، ان جھوٹے اینکروں سے جو ایک سے پیسے لے کے دوسرے کی تعریف کرتے ہیں اور ہمیں گمراہ کرتے ہیں، دوسرے سے پیسے لے کے پہلے کی تعریف کرتے ہیں اور ہمیں گمراہ کرتے ہیں، ہم اس جھوٹ سے بچ جائیں۔ کیوں؟ اسی کو جب قرآن سے آپ جڑیں گے تو قرآن کی ہدایت پائیں گے، اور قرآن یہ کہتا ہے آپ کو فَإِذَا جَاءَكُمُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، پھر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، پھر یہ کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے جھوٹوں پر۔ تو ہم پھر اس سے جھوٹ اپنانے سے بھی بچ جائیں گے، جھوٹ سے متاثر ہونے سے بھی بچ جائیں گے۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی ہم تلاوت کریں، پوری سورہ کہف کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں، اس کے آخری 10 آیات کی تلاوت کریں، انہیں سمجھیں، انشاءاللہ ہم فتنے کا شکار نہیں ہوں گے۔